إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنك ميت وإنهم ميتون محترم عزت مند سننے والوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورۃ زمر 30 نمبر آیت۔ انسانی تاریخ میں بے شمار شخصیات آئیں اور چلی گئیں، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، اور زمانے کے دھارے میں بڑے بڑے نام گم ہو گئے۔ لیکن میرا موضوع سخن اس ہستی کی وفات و سعادت کا تذکرہ کرنا ہے جس نے اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزاری، جس کی محبت ایمان کا جز قرار پائی، جس کی اطاعت نجات کا راستہ بن گئی، اور جس کی ذات پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری شریعت، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ کسی بھی نئے رسول کی ضرورت نہ رہی، نبوت اور رسالت کا یہ دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وحی الہی لے کر جبریل کا آنا زمین پر بند ہو گیا، اور جس کی وفات پر غم جدائی سے مدینہ ڈوب گیا، وہ ہستی نامی اسم گرامی اسم بامسمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی یاد قیامت تک ہمارے دلوں میں اور ہر اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کے نور سے بدل دیا، شرک کے اندھیروں کا وہ دور ختم ہونا شروع ہوا اور توحید کے چراغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت رکھنے والے لوگ، ان کو ایک نیا احساس ملا۔ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ تھے، انہیں کردار جو ملے وہ بے جھول تھے۔ اعلان نبوت سے لے کر 23 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد جب دین کامل ہو گیا، امانت پہنچا دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت طلب کی، کیا نصیحت کا میں نے حق ادا کر دیا؟ نصیحت میں نے تم تک پہنچا دی؟ تو سب لوگ یہ کہنے لگے کہ صرف آپ نے نصیحت پہنچا نہیں دی بلکہ نصیحت پہنچانے کا حق ادا کر دی۔ اسی حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں کی، اور پھر وہ وقت قریب آ گیا جس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وفات کو بیان کرنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری 5 دن آپ کے سامنے ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری 5 دنوں میں جو معاملات فرمائے اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ وفات سے 5 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ پوچھتے جاتے ہیں کہ آج کس زوجہ کی باری ہے، آج مجھے کس کے پاس رکنا ہے؟ تو 5 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام اپنے پیغمبر کو دیکھ رہے تھے اور پیغمبر اپنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھنا میسر نہیں آیا۔ آج آخری بار ممبر پر بیٹھے۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی ادھر لانا چاہتا ہوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، وحی پوری ہو چکی ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی نعمتیں پوری ہو چکی ہیں، سب معاملات پورے ہو چکے ہیں، تو آج ممبر کیوں منگوایا گیا؟ آج ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں جبکہ طبیعت بھی ناساز ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ یہ چند نصیحتیں ہیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر توجہ لازمی ہے۔
کیونکہ دین مکمل ہونے کے بعد آج خصوصی طور پر ممبر منگوایا، تو یعنی کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب نیا کوئی حکم بیان نہیں ہوگا، لیکن جو حکم پہلے بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی اہمیت کا ذکر ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بیماری لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے منہ پر بار بار ڈھانک لیتے تھے، پھر گرمی محسوس ہوتی تو پھر آپ اسے ہٹا دیا کرتے تھے۔ اس حالت کے اندر آپ نے ممبر پر فرمایا کہ لعنت اللہ علی الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں کے اوپر۔ کیوں؟ یہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، یہ پیغمبر تو بہت نرم دل والے ہیں، آج ممبر کے اوپر لعنت کیوں؟ یہ اتنا گھنونا جرم تھا جس کا خدشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور اس خطرے کو محسوس کرنے کے لیے اور اس کی گمبھیر پن کو بیان کرنے کے لیے آج ممبر پہ فرمایا کہ خبردار، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں کے اوپر۔ فرمایا اتخذو، اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے بنا لیا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے اللہ، لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بت تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں، جس کے پاؤں ہوتے ہیں، جس کی کوئی شکل ہوتی ہے، بت تو وہ ہوتا ہے۔ آج رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یہ قبر بت بن جاتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ قبر بت بنتی ہے۔ کیسے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، جب قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے اور قبر کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو جائیں جو معاملہ مسجد کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو پھر یہ قبر بت بن جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کا غضب ہو اس قوم کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کی اہمیت کو اور اس مسئلے کی وزن کو بیان کرنے کے لیے جس خطرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، تو آج اس ممبر کے اوپر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر لعنت کرتا ہے جو اپنے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہے۔ یعنی کہ جو کام کرنے چاہیے تھے مسجد میں، جو کام کا تعلق اللہ نے جوڑا تھا مسجد کے ساتھ، وہ تعلق، وہ سارے معاملات جوڑ دیے قبر کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ غلاف چڑھانا تھا بیت اللہ کا، لیکن چادریں چڑھائی لوگوں نے قبروں کے اوپر۔ طواف کرنا تھا بیت اللہ کا، لیکن طواف کیا مزاروں کا، اور حجر اسود کو چومنا تھا اور چوما بابا کی قبر کی پیتیوں کو۔ روشن کرنا تھا اللہ کے گھر کو، لیکن چراغ جلائے جا کے قبروں کے اوپر۔ یہ کام یہود کر رہی تھی، یہ کام نصارہ کر رہے تھے۔ اسی خطرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور اتنی بوجھل طبیعت کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس قوم کے اوپر، یہود کے اوپر اور نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں، خبردار میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ یہ وفات سے 4 دن پہلے اگلا دن آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری کے اندر، فرمایا کہ جمعرات کے دن پھر وہ اپنے اس ارادے میں پختگی ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں جمعرات کے دن، ہاں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا سر کا درد ہوا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کوئی کاغذ قلم دے دو، میں کچھ تحریر کر دوں اور اس پہ کچھ لکھ دوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام فرمائیں۔ اور کچھ صحابہ نے کہا دے دیں کاغذ و قلم، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا امتحان لینا چاہتے تھے، گویا کہ اب دین مکمل ہو گیا، میں نے ان کے سامنے سارے احکامات بیان فرما دیے، میں انہیں ایسے روشن راستے کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ایسے ہی روشن ہے جیسے دن روشن ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد بھی کیا انہیں کسی ہدایت کی ضرورت ہوگی؟ تو یہ امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس امتحان میں صحابہ کرام کو کامیاب پایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اس جملے کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے کافی ہونے کا جملہ ادا کیا، صحابہ کرام نے پھر مزید کوئی بات نہیں کی، تو یعنی صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر اتفاق کر گئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دینا۔ تو یہ وصیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھال لینی چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو کسی کا محبوب ہو، کسی کو محبوب رکھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور لازمی وہ اس کی نصیحتوں کو، اس کی وصیتوں کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ تو لہذا یہ محبت کی علامت بھی ہے اور بدرجہ اولا ایمان کی علامت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات فرمائے ہیں اس کو دل و جان سے قبول کر لیا جاتا۔ وفات سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، ہفتے کو یا اتوار والے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کے اندر کچھ تخفیف محسوس کی اور 2 لوگوں کے سہارے کے اوپر چل کر مسجد میں تشریف لائے۔ طبیعت میں تخفیف محسوس کیے، لیکن طبیعت ابھی بھی اتنی زیادہ بوجھل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ الٹی جانب زمین کے اوپر رگڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے کندھوں کے سہارے آ رہے ہیں، اور اس حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو چیرتے ہوئے امام کے پاس گئے اور وہاں پہنچے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رکے رہو، وہیں اپنی صلات کو قائم رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جسم میں سکت اور طاقت نہیں ہے، بوجھل جسم ہے، طبیعت ناساز ہے اور سر میں شدید درد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں حاضر ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کرائی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، اور باقی لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں صلات مکمل کی۔ یہ وفات سے بالکل 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ کر دیا، اور اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، اور رات میں چراغ جلانے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسن سے تیل ادھار لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرا یہودی کے پاس
30 سا یعنی 75 کلو جو کے عوض رکھی ہوئی تھی، بس وہ ایک باقی رہ گئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میرے سر میں درد ہے، واہ راسا، اے عائشہ میرے سر میں درد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ واہ راسا، میرے سر میں درد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل واہ راسا، اے عائشہ بلکہ میرے سر میں زیادہ درد ہے، اور تجھے کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کیا ہوگا کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو پھر میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیری صلاۃ المیت ادا کروں گا، اور دفن بھی تجھے میں کروں گا۔ اس کے اوپر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی سوچ میرے متعلق یہی ہے، اللہ کی قسم آپ ایسے ہی کریں گے، پھر آپ مجھ سے جب واپس پلٹیں گے پھر اپنی بعض ازواج کے ساتھ شب زفاف فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور اسی وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات کا آخری دن ہے، اگر ہم اس کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو زہر مجھے خیبر کے دن دیا گیا تھا گوشت میں ملا کر، وہ آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الفجر کے وقت اپنی حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹائے کا، صحابہ کرام سب بستہ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، پاؤں سے پاؤں جڑے ہوئے ہیں، اور سب بستہ کھڑے ہیں، صلاۃ الفجر ادا کر رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صلاۃ ادا کروا رہے ہیں۔ تو جب پردے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قریب تھا کہ صحابہ کرام صلاۃ توڑ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ تخفیف ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی صلاۃ کو جاری رکھیں، اور پردہ گرا دیا۔ اور پھر یہ بیماری اسی دن آج فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، مسرت محسوس کی، اور چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس جسم سے نکلی ہے۔ بس یہ اتنا سا وقفہ ہے درمیان میں، آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھل طبیعت کے اندر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دیکھو صلاۃ کا خیال رکھنا، صلاۃ کا خیال رکھنا، صلاۃ کا خیال رکھنا۔ فرمایا ما ملکت ایمانکم، دیکھو جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ دیکھیں جو چیز احکامات پہلے سے بیان ہو چکے ہیں، پھر بعد میں اسے اس حال میں دہرانا، اس کو بیان کرنا، اس کی کوئی اہمیت تو سمجھی جائے، اس کی کوئی اہمیت تو لی جائے۔ ہر مسئلہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں پھر اس بات کی بھی اہمیت ہمارے ہاں نہیں رہتی، یہ افسوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان لوگوں کا خیال رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کی جس سے وہ رونے لگ گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں قریب کیا اور کان میں ایک بات کی جس سے وہ ہنسنے لگ گئیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سبب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ وہ کیا بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کی تھی جس سے تم رونے لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی حالت کے اندر، اسی بیماری کے اندر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو جسے سن کر میں رونے لگی۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کہی جس سے میں ہنسی، وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی، جس کی وجہ سے میں
ہنسنے لگی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حجرے کے اندر ان کا چھوٹا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کے ہاتھ میں ہری مسواک ہے، تازی مسواک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس نظر سے میں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے مسواک لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی تو نبی علیہ السلام کی طبیعت اتنی زیادہ بوجھل تھی، نبی علیہ السلام کی کمزوری اتنی زیادہ لاحق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسواک چبائی نہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام سے میں نے اس مسواک کو لے لیا اور اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور پھر نبی علیہ السلام بار بار اپنا ہاتھ، پاس میں پیالے میں پانی موجود تھا اس میں گیلا کرتے، پھر اپنی پیشانی پہ رکھتے، پھر دوبارہ گیلا کرتے، پھر پیشانی پہ رکھتے، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان للسکرات الموت، آج میرے اوپر موت کی سختیاں ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا تو میں یہ کہنا چھوڑ گئی کہ سختی تو برے لوگوں پہ آتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی بہت زیادہ تھی، اور احادیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر کو بخار بھی 2 آدمیوں کے برابر آتا ہے، اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان للسکرات الموت، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، میرے اوپر موت کی سختیاں ہیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا، واضح علل اعلان خطاب کیا، دعوت اللہ کا آج پہلا دن ہے، سر عام کھلے عام دعوت اللہ کا آج پہلا دن ہے۔ وہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرمایا تفلحون، کہ پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہی جملہ آج آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ کہیں میرے متعلق لوگ یہ خیال نہ کریں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کی کوئی صفات ہیں، میرے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی دوام ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ ایسی صفات ہوں کہ وہ الہی صفات ہوں۔ ایسی میرے پاس کوئی صفات نہیں، کوئی خزانے نہیں، نہ میں ملک ہوں۔ فرمایا ان للسکرات الموت، میرے اوپر موت کی سختیاں ہیں، یعنی جس کے اوپر موت کی سختی آ جائے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ جائے، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا، وہ رکوع کے لائق نہیں ہوتا، وہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ شافی الامراض نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ فرمایا آج آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، کم از کم ہماری قوم کو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ان للسکرات الموت، میرے اوپر موت کی سختیاں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، نگاہیں آسمان میں گڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا ہے، اور فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی،
اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تیری اعلیٰ رفاقت چاہتا ہوں، اے اللہ تیری اعلیٰ رفاقت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت نکل گئی یہ آخری الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہاتھ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ امت کے لیے بڑا صبر، اس میں رضا اللہ کی، اس میں محبت اور ایمان سب کا درس موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ صحابہ کرام نڈھال ہو گئے اور مدینہ کی فضا یوں غمگین ہو گئی، اور جن آنکھوں نے وحی کا نزول دیکھا تھا، جن کانوں نے نبوت کی صدائیں سنی تھی، وہ دل جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایمان کی حلاوت پائی تھی، ان سے جو یہ جدائی کا غم ہے یہ بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناقابل بیان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور اس غم کے اندر ان کی کیا کیفیت ہوئی۔ مشرکین خوش ہو گئے، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، یہود و نصارہ خوشیاں منانے لگے، اور اس وقت مسلمان صحابہ کرام یہ غم سے نڈھال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ منافقین خوشیاں مناتے ہیں، منافقین یوں کھل کھل کر سامنے آتے ہیں، یہود و نصارہ یوں خوشیاں مناتے ہیں، مشرکین یوں خوشیاں منا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام کے مجمع سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میت ہے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھانکا ہوا ہے، اس کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، طبتا حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا، خطبہ پڑھا اور کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر تو انہوں نے نہیں سنا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ تم میں سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ اور ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے اور جو تم میں سے جس کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اور وہ اللہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کا پہلا خطبہ، خلیفہ اول کا پہلا خطبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری دن زبان پہ الفاظ ہیں ان للسکرات الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا ان للسکرات الموت، میرے اوپر موت کی سختیاں ہیں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ اس زمین کے اوپر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا کہنے لگے؟ فمن کان منکم یعبد محمدن، جو بھی تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، وہ یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی ہے، وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آ جائے گی اور یہ سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، کہنے لگے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہوا یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں، ان آیات نے اتنا اثر دکھایا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ فما یسمع بشر الا یتلوہا، کوئی بشر ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام میں کوئی بشر ایسا نہیں تھا جس نے یہ آیات اس دن سنی اور پھر اس کو زبان سے تلاوت نہ کیا ہو۔ یہ آیات ان کی زبان پہ جاری ہو گئیں، اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ آیات بچے بچے کے زبان پہ رواں ہو گئی، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، جوان ہے کہ بوڑھا ہے، ہر بندہ جو بھی بشر میں داخل ہوا صحابہ کرام میں، سارے کے سارے وہ یہ زبان پہ لے آئے آیات۔ کون سی آیات؟ وہی آیات جو آج ہم نے ان فرقہ وارانہ مولویوں کے سامنے پیش کیے، جس آیات سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اور جس آیات کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سارے واقعات ہیں، ایک طرف یہ سارے دلائل ہیں، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو ایجنڈا لیے بیٹھا ہے۔ یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے موت ماننا گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ بولنا یہ گستاخی ہے۔ لہذا وہ تھانوں میں جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، وہ تھانوں میں جاتے ہیں اپنی عرضیاں لے لے کر، وہ عدالت میں جاتے ہیں رٹ دائر کرتے ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے، اور لہذا ہم تو جو جناب رسالت کے اندر، ہم تو محبت کے اندر، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قبول ہیں، نہ خلیفہ اول کا خطبہ قبول ہے، نہ صحابہ کرام کی زبانوں پہ رواں وہ آیات قبول ہیں، کوئی چیز قبول نہیں ہے، صرف موت قبول ہے۔ لہذا ایک گستاخی کا پرچہ اور ایجنڈا ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں ملک پاکستان کے اندر یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے، آج بھی پاکستان کے آئین میں لکھنے کی حد تک ہی صحیح یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ قرآن ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پاکستان کے اندر قانونی طور پر بھی یہ حق حاصل ہے، قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور اس سے پہلے شریعت اسلامیہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ القرآن حجت لک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ تو لہذا ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دعوے کی دلیل میں قرآن پیش کریں، ہم اپنے دعوے کی دلیل میں حدیث کو پیش کریں۔ تو لہذا آج ہمارے خلاف جو ایجنڈا بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مانتے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ نہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میتن کے لفظ قرآن کے اندر موجود ہیں، توفنی کا لفظ قرآن میں موجود ہے،
ماتا کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، آو حدیث میں لفظ دیکھو، موت کا لفظ بھی موجود ہے، موت کا قائم مقام لفظ بھی موجود ہے، قبیضہ کا لفظ موجود ہے، خارج من الدنیا کا لفظ موجود ہے، اور روح کے نکلنے کا لفظ بھی موجود ہے۔ کسی بھی محدث نے جب بھی کبھی حدیث کے اندر باب باندھا وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے بعد کسی محدث نے باب نہیں باندھا، کسی نے باب نہیں باندھا۔ حیات النبی بعد وفات النبی، کسی نے کوئی باب نہیں باندھا۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دین ادھورا نقل ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کسی کا کوئی فرقہ، ہر فرقے والے کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے، ہر بندہ یہ حیات النبی کا قائل ہو گیا ہے، اور وفات النبی کو اس نے چھوڑ دیے۔ دیوبندیوں کی المحند ہو، اس کو اٹھا لو، اس کے اندر حیات النبی کا عقیدہ موجود ہے۔ بریلویوں کی ملفوظات میں حیات النبی کا عقیدہ موجود ہے۔ تبلیغی جماعت کی فضائل حج و فضائل درود کے اندر حیات النبی کا عقیدہ موجود ہے۔ مودودی کی رسائل و مسائل کے اندر حیات النبی کا عقیدہ موجود ہے۔ احمد ابن حنبلی کیوں نہ، اس کی کتاب الصلاۃ میں حیات النبی کے روح لوٹنے کا عقیدہ موجود ہے۔ ابن تیمیہ وہ روح لوٹانے کا قائل ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر۔ نذیر حسین دیلوی وہ فتاوی نظیریہ کے اندر یہ لکھتا ہے۔ وحید الزمان لغات الحدیث کے اندر اس نے یہی بات لکھی ہے۔ نواب صدیق الحسن نے دلیل الطالب کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ اٹھاؤ پیر جھنڈا بدی الدین راشدی کی توحید خالص، جس کے اندر روح لٹانے کا ذکر ہے۔ یہ کیسی توحید ہے کہ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کی دھجیاں بکھیر دیے، اور جناب کتاب کا نام ہے جی توحید خالص، روح لوٹ کے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے حالات کو جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں نے درود پیش کیے جی۔ اور قرآن سے تو واسطہ ہی نہیں ہے، نہ یہ قوم قرآن کے پاس سے گزری ہے، نہ کبھی قرآن ان کے پاس سے گزرا۔ قرآن کا تو مطالعہ ہی نہیں ہے، قرآن کی تو سیر ہی نہیں ہے، اور قرآن کا نام لینا۔ دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن دیکھیں، قرآن نے کیا پیغمبر کے لیے لفظ میت کا استعمال کرنا منع کیے، اس کے اوپر کراہت کیے، اس کے اوپر کوئی وعید آئی ہے، اس کے اوپر کوئی سزا سنائیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی لفظ انک میت و انہم میتون، خود سورت آل عمران کے اندر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آئیں میں آپ کو سیر کراؤں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کا اجمالاً ذکر بھی ہوگا اور نبیوں کا تفصیلاً ذکر بھی ہوگا، نام بنام بھی اور بغیر نام کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر رسولوں کے لیے بھی یہی اللہ نے الفاظ استعمال کیے، اور یہ توحید کی جڑ ہے، اور مسئلہ حیات ماننا یہ شرک کی جڑ ہے۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی للہیت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی للہیت کو ذکر کیا ہے، اس کو دیکھو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے للہیت کا ذکر کیا ہے اس کو بھی ادھورا مانتے ہو، کیوں؟ آئیے قرآن میں سورت انعام کے اندر فرمایا کل، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے انا صلاتی، بے شک میری صلات، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، اور و مماتی میری موت۔ بھائی موت اللہ کے لیے، فرمایا للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ جب صلات رب العالمین کے لیے، جب قربانی رب العالمین کے لیے، اور جب حیات رب العالمین کے لیے ہے، تو بول کے بتاؤ نا کہ حیات کے ساتھ وفات بھی رب العالمین کے لیے۔ اور کہیں ذکر ہوا
کہ وفات کے بعد پھر حیات بھی رب العالمین کے لیے نہیں ہوا، نہیں. وفات مماتی و مماتی للہ رب العالمین، یہ کیسے مانو گے بھائی؟ یہ کیسے مانو گے جب تک کہ وفات رب العالمین کے ماننے کے لیے وفات کو پہلے ماننا ہوگا، وفات ماننا ہوگا. یہ وفات جیسا مسئلہ، موت جیسا یقینی مسئلہ، اس کے اندر بھی اختلاف ڈال دیا اور سارے فرقے اس کے اوپر متفق ہو گئے. کتنا ظلم ڈھایا ہے قوم کے اوپر، حق راستہ ان کے لیے بیان نہیں کیا. آئیے آپ دیکھیے دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی موت کا لفظ قرآن میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، سلامتی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی موت کے اوپر. موت مانے تو سلامتی مانے، آئے گی موت، ابھی نہیں آئی، ابھی آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں بھی موت آئے گی. تو کیا یہ موت مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اور یعقوب علیہ السلام کے لیے اس سے پہلے لفظ آیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا؟ مانتے ہیں اس موت کو؟ قرآن نے کیا گستاخی سکھلائی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں، یہ پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نے لفظ انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر صحابہ کرام سے یہ لفظ منتخب ہوا ہے، تو لہذا صحابہ کرام نے اسے اختیار کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی میرا کارساز ہے. توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، مجھے موت دے اس حال میں کہ میں مسلم ہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرا انجام صالحین میں سے ہو جائے. آئیے ذرا یہاں سورۃ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے بیان فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے فیصلہ کیا ان کے لیے کس چیز کا؟ موت کا. فرمایا جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ کیا، فرمایا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، کوئی چیز اطلاع دینے والی ان کی موت پر نہیں تھی، لیکن ایک گھن کا کیڑا اسی نے اطلاع دے دی اور اس کی اطلاع کافی ہو گئی. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں سورۃ مریم کے اندر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی روز محشر. یہ آپ کے سامنے نام بنام بھی آئے پیغمبر کے، تفصیلاً ذکر نام بنام اور اجمالاً ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء میں کیا. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کوئی پیغمبر، کوئی بشر ایسا نہیں بنایا جسے ہم نے ہمیشگی دی ہو. فرمایا آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ جب فوت ہو جائیں گے، آپ جب وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ جیتے رہیں گے؟ تو تمام انبیاء کے لیے اجمالاً وفات کا لفظ بھی قرآن نے بیان فرمایا. تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس کاغذ قلم میسر ہے تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چومی. آج ہم پوچھتے ہیں یہ میت کا بوسہ دینا یہ جائز ہے؟ میت کا بوسہ دینا جائز ہے؟ بولے ہاں جائز ہے. کیا دلیل ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا نا بوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت تو مان لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت مانتا نہیں ہے اور دلیل دیتا ہے میت کو بوسے کی. آؤ اپنی کتابوں میں لکھا کہ میت کو بوسے کی دلیل ہے. کیا دلیل ہے کہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیا؟ ہم کہتے ہیں یہیں ذرا رک جاؤ، پہلے موت مان لو، موت ماننے کے بعد میت کے موسے کی فقاہت دینا لوگوں. دیکھیے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ اختیار کیے، جملہ بولا نبی علیہ السلام کی وفات پر. کیا کہتے ہیں کہ طبتا حیا و میتا، کہ اے پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے. قرآن دیکھیے سورۃ نحل کے اندر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ طیبین، کہ وہ پاک ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہی لفظ طیب، سب سے زیادہ پاکیزہ روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. پھر آؤ یہ دیکھو کہ طبتا حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ. اور جب فرشتے طیبین کی روح کو قبض کرتے ہیں یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، بما کنتم تعملون، اس عمل کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کو ذکر کیا بہت اختصار کے ساتھ. آپ اس کے اندر مطالعہ کریں. نبی علیہ السلام نے اپنی اسی آخری 5 دنوں کے اندر فرمایا، ممبر پہ جب بیٹھے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. کون سا؟ فرمایا بین الدنیا و بین ما عندہ، اختیار دیا اللہ نے ایک بندے کو دنیا میں اور جو دنیا کے مابین ہے اس کا اختیار. فرمایا اس بندے نے فاختار ما عندہ، فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس کو پسند کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رونے شروع ہو گئے. صحابہ نے دیکھا اس بوڑھے کو کیا ہوا، یہ کیوں روتا ہے؟ پھر بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ یہ اس وجہ سے روئے تھے کہ وہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہوں نے جو اپنا اختیار بیان کیا، جس چیز کو پسند کیا وہ یہ بات تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں آپ کو بتلاؤں، آپ سورۃ شورا اٹھائیے، سورۃ قلم اٹھائیے، آپ دیکھیے عند اللہ سے کیا مراد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اسے پسند کر لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورۃ شورا 22 نمبر آیت، مشورے والی سورت. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں کے باغوں کے اندر. فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، لہم ما یشاؤون عند ربہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پسند فرمایا، زمین کا گڑھا پسند نہیں فرمایا، اس زمین کے گڑھے کو پسند نہیں فرمایا. انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، نظریں آسمان کی طرف تھی. ہم کہتے ہیں اگر پتہ نہیں چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں حیات ہیں، وفات کے بعد کہاں گئے، کم از کم انگلی کا اشارہ ہی دیکھ لو. اشارہ تو کوئی ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے. اشارہ، آنکھوں کا اشارہ دیکھو، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اشارہ آسمان کی طرف ہے، ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے، نظریں اوپر کی طرف اٹھی ہیں. جبریل نے جو آپ کو مقام دکھایا وہ اوپر کی جانب تھا. فرمایا میں نے بادل کے اندر ایک مقام دیکھا، انہوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے. فرمایا چھوڑو مجھے، میں اس منزل میں داخل ہو جاؤں. انہوں نے کہا آپ اپنی عمر کا باقی حصہ پورا کر لیں پھر آپ یہاں پر آ جائیں گے. پھر ابھی یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار استعمال کیا، فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اسے چن لیا ہے
جو اللہ کے پاس ہے. سورہ شورا بتاتی ہے اللہ کے پاس کیا ہے؟ روضات الجنات، اللہ کی جنتیں اور جنتوں کا باغات. سورت قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 34 نمبر آیت ہے، فرمایا ان للمتقین عند ربہم، بے شک متقی لوگ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہوں گے، جنات النعیم. پیغمبر دیکھو، جو پیغمبر نے قرآن لا کر دیا ہے اور جو پیغمبر نے خود بات میں اپنا اختیار ثابت کیا ہے، بتائیے وہ اختیار کہاں ہے؟ عند ربہم، یا یہ زمین کا گڑا اندہ کیا ہے؟ عند ربہم جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں والی جنتیں ہیں. یہی بات سورۃ تحریم کے اندر ذکر ہوئی ہے. آسیہ جو فرعون کے ظلم سے تنگ آئی ہے، آسیہ جو ایمان لے کر آئی ہے اور ایمان کے اندر ایسی استقامت دکھائی ہے کہ ایک بات نہیں مانتے وقت کے فرعون کی، وہ کہنے لگی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. عندہ کا معنی کیا ہوا جی؟ عندہ کا معنی جنت ہو گیا. فرمایا کہ اس بندے نے فاختار ما عند اللہ، اسے پسند کر لیا ہے جو عند اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے. اور یہ کیا ہے؟ عند اللہ، عند اللہ جنت ہے. آئیے کون ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کا رٹ لگا کے، نعرے لگا کے، ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں. صحابہ کو تو جو برا بلا کہتے ہیں سو کہتے ہیں، قرآن ماننا دور رہ گیا، احادیث ماننا دور رہ گیا، اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں. آئیے دیکھیے یہی اہل بیت کون؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے الفاظ درج ہیں کیا؟ یا ابتاہو من جنت الفردوس مأواہو، اے ابا جان آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا. یہ جنت الفردوس زمین میں ہوتی ہے؟ جنت الفردوس زمین میں نہیں ہوتی. جنت الفردوس کے بارے میں واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بخاری میں درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اور یہ جنت کا متوسط درجہ ہے. فرمایا یہ ایسا درجہ ہے کہ فرمایا فوقہ عرش الرحمن، جس کے اوپر صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اس کے اوپر جنت الفردوس، جہاں پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جان آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا ہے. جنت الفردوس وہ ہے جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اور ابھی شرم کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں زندہ مانتے ہو اور یہاں پر الفاظ موجود ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اندر، آخری جملے کے اندر، آخری دن کے اندر وہ رسول اللہ نے فرمایا ان للسکرات الموت، نہ وہ لفظ موت کے معنی، نہ اس زندگی کو جو جنت کی زندگی ہے اس کو قبول کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پہلے خطبے کو قبول کیا. دیکھیے ضد ہے اس بات کے اوپر. پیغمبر اس قبر کے اندر زندہ ہیں، اس قبر کے اندر زندہ ہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ جو قبر آپ نے اختیار کی ہے، یہ جو قبر کو آپ نے چن لیا ہے، اس دنیا کے گڑھے کے اندر یہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہوتی تو آئیے ہم آپ کو دلیل دکھاتے ہیں. آئیے ہم آپ کو دلیل دکھاتے ہیں. کیا دلیل ہے جی؟ دلیل یہ کہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان کے اندر سرگوشی جو کی ہے، ملاقات کا وعدہ کیا ہے، ملاقات کا وعدہ جس کے اوپر وہ ہنسی ہیں، مسکرائی ہیں. وفات کا وعدہ، ملاقات کا وعدہ کہاں ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دفن ہوئے حجرہ عائشہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں مدفون ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، وہاں دفن ہوئی ہیں. تو ابھی سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات نیچے نیچے کیسے ہو گئی ہے؟ کہاں جنت البقیع ہے اور کہاں حجرہ عائشہ ہے؟ تو ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ملاقات ہوئی ہے، جنت کے اندر. وہ جو جبریل نے کہا تھا انا جبریل وہذا میکائیل، یہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے. فرفع راسک،
پیغمبر اپنا سر نیچے جھکا لیں. رفع کا معنی نیچے نہیں ہوتا, رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرفع راسا کا, پیغمبر اپنا سر اوپر اٹھائیے. فرمایا فرفعت راسی, میں نے اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا اور دیکھا ان دونوں نے کہا کالا ذالک منزلک, یہ آپ کی منزل ہے. ہم کہتے ہیں جناب یہ جو روح نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت نکلی ہے, اس کے بعد روح لوٹ کے نہیں آئی. کسی محدث نے کوئی باب ایسا قائم نہیں کیا. تم کہتے ہو یہ گستاخی ہے, ثبوت لے آؤ اس کے خلاف. ہم یہ کہتے ہیں آج جو روح نکلی ہے, آج جو روح نکلی ہے اس کے بعد کبھی بھی یہ روح لوٹ کے نہیں آئی. آئیے دلیل لے لیجئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی چشم دید گواہیں, وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس وقت ہوئی آپ کا سر میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا. فلما خرجت نفسہ, پہلے تو یہ الفاظ مانے خرجت نفسہ, یہ مانے یہ تو مانتے بھی نہیں. فرمایا فلما خرجت نفسہ لم اجد ریحا قط وطیب منہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس جسم سے نکلی تو اس وقت میں نے ایسی خوشبو محسوس کی, وہ خوشبو پھر دوبارہ کبھی میں نے نہیں سونگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر روح دوبارہ لوٹ آئی تھی اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ روح دوبارہ جسم میں آ گئی تھی تو یہ خوشبو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ سونگنی چاہیے تھی. وہ یہ کیوں کہتی ہیں یہ میں نے نہیں سونگی آج کے بعد؟ تو لہذا یہ صحابہ کرام کا متفق کا موقف ہے. قرآن اور احادیث کے اوپر بے شمار دلائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے, سب سے پہلا اجماع ہی اس بات کے اوپر ہوا ہے. ابو بکر کا خطبہ سب سے پہلا اسی عنوان کے اوپر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور جو موت نہیں مانتا وہ یہ جان لے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے, کلمہ ضائع ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.